بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مرد افسر ہیں عورتوں پر۔ سورہ النساء۔ حضرت عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہ کرے گی جب تک شوہر کے کل حق ادا نہ کرے۔ ابن ماجہ پیج نمبر 133۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پر سب آدمیوں سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت مزہ نہ پائے گی جب تک کہ شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ بہار شریعت حصہ 7 پیج نمبر 89-90۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور اسے بہت بڑی فضیلت و بزرگی دی ہے، اس لیے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ خوشی بخوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کو مانے۔ یاد رکھو، شوہر کو راضی و خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے اور شوہر کو ناخوش اور ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس عورت کو موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ عورت جنت میں جائے گی، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو اسے فوراً جانا چاہیے، چاہے وہ تنور ہی پر کیوں نہ ہو۔ دوسری حدیث میں ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور اس کا شوہر تمام رات غم اور غصے میں بسر کرے تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ترمذی جلد 1 پیج نمبر 138۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو چاہیے کتنے بھی ضروری کام میں مشغول ہو، شوہر کے بلانے پر سب کام کو چھوڑ کر شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کو اس کے کام یعنی جمع سے روک دیتی ہے اس پر 2 قیراط گناہ ہوتا ہے، اور جو مرد اپنی عورت کی حاجت پوری نہیں کرتا اس پر 1 قیراط گناہ ہوتا ہے۔ گنیہ پیج نمبر 116۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر کا حق عورت پر یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس سے نہ روکے اور سوائے فرض کے کسی دن اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ اگر ایسا کیا یعنی بغیر اجازت روزہ رکھ لیا تو گنہگار ہوگی، اور اس کی اجازت کے بغیر عورت کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ اگر عورت نے کر لیا تو شوہر کو ثواب ہے اور عورت پر گناہ۔ جو عورت اپنے گھر سے باہر جائے اور اس کے شوہر کو ناگوار ہو، جب تک پلٹ کر آئے آسمان میں ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے، اور انسان و جن کے سوا جس جس چیز پر گزرے سب اس پر لعنت کریں۔ فتاوی رضویہ جلد 9 پیج نمبر 197۔ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین عورت کی کیا پہچان ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کو خوش کر دے جب اس کی طرف دیکھے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرے جب کوئی حکم دے۔ نسائی جلد 2 پیج نمبر 60۔ دوستو، ان حدیثوں سے سبق ملتا ہے کہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے اور ہر عورت پر اپنے شوہر کا حق ادا کرنا ضروری ہے، جن کے ادا نہ کرنے پر مرد عورت کا خرچہ بند کر سکتا ہے۔ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں، کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، عورت پر شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کے بچھونے کو نہ چھوڑے اور ایسے شخص کو مکان میں نہ آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو۔ نمبر 2، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے۔ نمبر 3، اپنے شوہر کی اطاعت گزار اور وفادار ہو۔ نمبر 4، عورت کو چاہیے کہ وہ سمجھداری اور سلیقے سے اپنے شوہر کے مال اور دولت کی حفاظت کرے۔ نمبر 5، عورت کو پاک دامن ہونا چاہیے تاکہ اپنی اور اپنے شوہر کی عزت اور ناموس کی حفاظت کر سکے۔ نمبر 6،
عورت ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ نمبر 7، عورت کو لازم ہے کہ مکان، سامان اور اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور سے خیال رکھے۔ فوہڑ میلی کچیلی نہ رہے بلکہ بناؤ سنگار سے رہا کرے تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ نمبر 8، شوہر کو کبھی جلی کٹی باتیں نہ سنائے، نہ کبھی اس کے سامنے غصے میں چلا کر بولے، نہ اس کی باتوں کا کڑوا تیکھا جواب دے، نہ کبھی اس کو تانا دے، نہ اس کی لائی ہوئی چیزوں میں عیب نکالے، نہ شوہر کے مکان و سامان وغیرہ کو حقیر بتائے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی بات ماننے اور اس کی خدمت کرنے کو اپنا اہم فرض سمجھے، جو اپنے شوہر کے سبھی حق پورے کرنے میں کوتاہی نہ کرے، جو اپنے شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کے عیوب اور خامیوں کو نظر انداز کرتی رہے، جو اپنے شوہر کے سوا کسی اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالے، نہ کسی کی نگاہ اپنے اوپر پڑنے دے، جو اپنے شوہر کی زیادتی اور ظلم پر ہمیشہ صبر کرتی رہے، جو مذہب کی پابند اور دیندار ہو اور اللہ و بندوں کے حقوق کو ادا کرتی ہو، جو پردے میں رہے اور اپنے شوہر کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ میرے دوستو، اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت بہت خراب تھی۔ دنیا میں ان کی کوئی عزت اور اہمیت نہ تھی، مردوں کی نظروں میں ان کی کوئی حیثیت نہ تھی، وہ مردوں کی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی، دن رات مردوں کی قسم قسم کی خدمتیں کرتی تھیں، مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتا تھا، بلکہ جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا کرتا تھا۔ ان کا کوئی مکان نہ تھا، شوہر صرف اپنی خدمت کے لیے انہیں کھانا کپڑا دے کر ان سے غلام جیسا برتاؤ کرتا تھا، بلکہ انہیں جائیداد کی طرح استعمال کرتا تھا۔ لیکن اسلام نے عورت کو نیچے سے اوپر اٹھایا اور ان کے لیے حقوق مقرر کیے گئے۔ ماں باپ بھائی بہن کے مالوں میں وارث قرار دیا گیا، عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے، غرض کہ وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور بہت ہی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ اب نہ کوئی مرد بلا وجہ عورت کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ہی ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، سورہ النساء، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شریعت کے موافق، سورہ بقرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جس کے عادت و اخلاق سب سے اچھے ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی اور اچھا برتاؤ کرتا ہو۔ مشکات شریف پیج 282۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں کامل ترین وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ با اخلاق ہو، اور تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو۔ ترمذی شریف جلد 1 پیج نمبر 138۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص ٹیڑھی پسلی کو سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا تو پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، مگر وہ کبھی سیدھی نہ ہوگی، اور اگر چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی باقی رہے گی۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بالکل ہی سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا تو ٹوٹ جائے گی، یعنی طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ لہٰذا اگر عورت سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے ٹیڑھے پن ہی سے فائدہ اٹھا لو۔ بخاری شریف جلد 2 پیج نمبر 779۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب میں اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ ترمذی شریف جلد 1 پیج نمبر 228۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تو کھائے اس کو بھی کھلائے، جب تو کپڑا پہنے اس کو بھی پہنائے، اس کے منہ پر مت مار، اس کو گالیاں نہ دے، اور اس کو نہ چھوڑ مگر گھر میں۔ ابو داؤد پیج نمبر 291۔ عورتوں کے شرعی حقوق مردوں پر 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، کھانا جیسا خود کھائے اسے بھی کھلائے۔ نمبر 2، لباس دینا، یعنی جس معیار کے کپڑے خود پہنے اسے بھی پہنائے۔
نمبر 3 مکان کی حسب حیثیت اس کے رہنے کے لیے دے۔ نمبر 4 ہم بستری کرنا، یعنی نکاح کے بعد ایک بار جمع کرنا عورت کا حق ہے۔ اگر مرد ایک بار بھی ہم بستری نہیں کرتا تو عورت کے دعوے پر قاضی مرد کو 1 سال کی مہلت دے گا۔ اگر اس دوران بھی ہم بستری نہ ہو تو قاضی دونوں کے بیچ جدائی کر دے گا، جس کے بعد عدت گزار کر بیوی کا شرعاً دوسری جگہ نکاح کرنا جائز اور درست ہوگا۔ عورت کو بنا کسی بڑے قصور کے ہرگز نہ مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص عورت کو اس طرح نہ مارے جس طرح اپنے غلام کو مارا کرتا ہے، پھر دوسرے وقت اس سے صحبت بھی کرے۔ مشکات جلد 2 پیج نمبر 280۔ شوہر اپنی عورت کو ان کاموں پر مار پیٹ سکتا ہے۔ نمبر 1 بناؤ سنگار کی طاقت رکھنے کے باوجود بناؤ سنگار نہ کرے، گھر میں میلی کچیلی بے ترتیب گندی حالت میں رہے۔ نمبر 2 نماز نہ پڑھے۔ نمبر 3 غسل جنابت نہ کرے۔ نمبر 4 بغیر اجازت گھر سے چلی جائے۔ نمبر 5 شوہر اپنے پاس بلائے اور وہ نہ آئے جبکہ حیض و نفاس سے پاک تھی اور فرض روزہ بھی رکھے ہوئے نہ تھی۔ نمبر 6 غیر محرم کے سامنے چہرہ کھول کر چلے پھرے۔ نمبر 7 اجنبی مرد سے بات کرے۔ نمبر 8 شوہر سے جھگڑا کرے۔ بہار شریعت حصہ 9 پیج نمبر 119۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے خرچوں میں نہ تو بہت کنجوسی کرے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ فضول خرچی۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیوی پر خرچ کرنا خیرات دینے سے بہتر ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے حلال روزی کمانا نیک اور بڑے لوگوں کا کام ہے۔ عورت کا اس کے شوہر پر یہ بھی حق ہے کہ شوہر عورت کی نفاست اور بناؤ سنگار کا سامان یعنی صابن، تیل، کنگھی، مہندی وغیرہ مہیا کرتا رہے تاکہ عورت اپنے آپ کو صاف ستھری رکھ سکے۔ بہترین شوہر کون ہے؟ نمبر 1 جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، اچھے اخلاق اور پیار بھرے برتاؤ سے پیش آئے۔ نمبر 2 جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے۔ نمبر 3 جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے۔ نمبر 4 جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ نمبر 5 جو اپنی بیوی کو دینداری کی نصیحت کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے۔ دوستو، جمع ہم بستری کی خواہش ایک فطری یعنی قدرتی جذبہ ہے جو ہر زندہ مخلوق، ہر جیو میں قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے۔ اسے کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر کوئی اپنی ذاتی کی مادہ کی طرف قدرتی طور پر آکرشت ہوتا ہے۔ یہی جذبہ شادی شدہ زندگی اور جنسی تعلقات کی بنیاد ہے۔ جب عشق اور محبت کا جذبہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے اور وہ بھی اپنی ملنے کی خواہش پوری کرتے ہیں، نر کو مادہ چاہیے اور مادہ کو نر کی تلاش رہتی ہے، تو پھر انسان جو جذبات کا خزانہ ہے، اس کا دل جمع اور ملنے کی خواہش سے کیسے خالی رہ سکتا ہے، اور وہ عورت جیسی نازک اور حسین مخلوق سے کیوں نہ لطف اٹھائے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، جمع ہم بستری کی خواہش انسان کے اندر اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ انسانی نسل کا سلسلہ چلتا رہے۔ جمع جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ کیمیائے سعادت پیج نمبر 496۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، مجھ کو جمع کی حاجت ایسی ہے جیسی غذا کی، کیونکہ بیوی غذا اور دل کو صاف رکھنے کی وجہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نظر کسی اجنبی عورت پر پڑے اور اس کا نفس اس کی طرف مائل ہو تو چاہیے کہ اپنی بیوی سے صحبت کرے، اس لیے کہ یہ دل کے وسوسے کو دور کر دے گا۔ احیاء العلوم جلد 2 پیج نمبر 29۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے مباشرت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرے گا اور اسے اجر بھی ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر وہ حرام مباشرت کرتا تو کیا وہ گنہگار نہ ہوتا؟ اسی طرح وہ جائز مباشرت کرنے پر اجر کا حقدار ہوگا۔ مسلم شریف جلد 1 پیج نمبر 324۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کا ہاتھ اس کو بہلانے کے لیے پکڑتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ جب مرد محبت سے عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب عورت سے جمع کرتا ہے تو دنیا و مافیہ سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جب غسل جنابت کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ کم کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ اونچا کر دیا جاتا ہے۔ گنیہ پیج نمبر 113۔ مرد کو جمع کی خواہش نہ ہو تب بھی جمع کا چھوڑ دینا جائز نہیں، کیونکہ اس معاملے میں عورت کا حق بھی ہے، اور جمع کے چھوڑ دینے سے عورت کو دکھ پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کی خواہش جمع مرد کی خواہش جمع سے 99 درجہ زیادہ ہے، مگر اللہ نے اس پر حیا کو مسلط کر دیا ہے۔ گنیہ پیج نمبر 117۔ عورت کا بیوی ہونا اس بات کو لازم نہیں کہ ہر حال میں شوہر کو اس سے صحبت جائز ہو۔ نماز، روزہ، احرام، اعتکاف، حیض، ماہواری، نفاس اور بہت سی صورتیں ہیں کہ جن میں منکوحہ سے بھی صحبت حرام ہے۔ جیسے وقت ایسا ہے کہ ہم بستری کے بعد غسل کر کے نماز کا وقت نہ ملے گا تو ایسی صورت میں صحبت ہی حرام ہے کہ جان بوجھ کر نماز کو فوت کرنا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 1 پیج نمبر 584۔ مسئلہ: جہاں قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی ہو، کاغذ یا کسی چیز پر اگرچہ اوپر شیشہ ہو جو اسے حاجب نہ ہو، جب تک کہ اس پر غلاف نہ ڈال لیں، وہاں جماع یا ننگا ہونا بے ادبی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 9 پیج نمبر 522۔ مسئلہ: جو بچہ سمجھتا اور دوسروں کے سامنے بتا سکتا ہو اس کے سامنے جمع کرنا مکروہ ہے، ورنہ حرج نہیں۔ الملفوظ حصہ 1 پیج نمبر 14۔ مسئلہ: بیوی کا ہاتھ پکڑ کر مکان کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر لیا اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وطی کرنے ہم بستری کے لیے ایسا کیا ہے، یہ مکروہ ہے۔ یوں ہی سوتن کے سامنے بیوی سے وطی کرنا مکروہ ہے۔ بہار شریعت حصہ 16 پیج نمبر 77۔ مسئلہ: کسی کی 2 بیوی ہوں تو ان میں سے کسی ایک سے دوسرے کے سامنے ہم بستری کرنا مکروہ و بے حیائی ہے، اگرچہ مرد کو بیوی سے پردہ نہیں، لیکن ایک بیوی کو دوسرے سے پردہ لازم ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 9 پیج نمبر 207۔ تو میرے دوستو، یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔